اس وقت اگست 11 کی تاریخ ہے 2025 منڈے 12:46 پی ایم ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کا مطابق ٹورانٹو، آٹوا، مونٹریال، نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی کا اسٹینڈرڈ ٹائم. اور آج میں یہی سیم ٹائم میں فلوریڈا کا بھی آپ کو یاد دلا رہا ہوں. جو فلوریڈا میں رہتے ہیں وہ بھی ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہے. اور فلوریڈا سے ہی ایک خبر ہے جو کل پھیلی پوری دنیا میں. پاکستان کے فیلڈ مارشل چیف دا آرمی سٹاف فلوریڈا کے شہر ٹیمپا میں سلیکٹو پاکستانیوں کی کسی ایلیٹ کلاس میں وہ ملے پاکستانیوں سے، اور انہوں نے جو باتیں کی وہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت ایک چمکتی ہوئی مرسڈیز کار ہے. جو انہوں نے کہا امیجن کریں کہ جو ہائی وے پہ فراری کی طرح فراٹے بھرتی ہوئی چمکتی ہوئی جا رہی ہو، اور پاکستان ایک کچرا ٹرک ہے. یہ ان کے لفظ ہیں، میرے نہیں. انہوں نے کہا ڈمپ ٹرک ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک کچرا ٹرک ہے اور وہ اس فینسی کار کو ہٹ کرے تو نقصان کس کا ہوگا. انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی کچرا ہیں، ہم مرسڈیز کار کو بھی کچرا بنا دیں گے. یہ ان کے شبد نہیں ہیں، مگر جو باتیں کی ان کا مقصد یہی ہے کہ بھئی یہی معاملہ ہے. مکیش امبانی کی بھی انہوں نے بات کی. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. جو وہ فلوریڈا میں گئے ہوئے تھے مائیکل کوریلا کی فیئر ویل جو ریٹائرمنٹ تقریب ہے اس میں گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے گل کھلائے پاکستانیوں کے ایک بڑے ہی ایلیٹ قسم کے کلب میں شرکت کی. بتایا جاتا ہے، رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ ہے سب سے پہلے یہ سٹوری بریک کی پروین سوامی جی نے، جو دا پرنٹ کے بہت ہی سیزنڈ جرنلسٹ ہیں. انہوں نے یہ کہانی پوری کی پوری بیان کی. اندر سیل فون لے کے جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ بہت بڑھیا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے. انہوں نے جو محفل میں موجود لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں کی جو یادداشت تھی اس پہ بیس کرتے ہوئے انہوں نے کہا. اور پھر صرف اتنا نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم تو ایک ایسی نیوکلیئر طاقت ہے. اور انہوں نے کہا اب ایگزیکٹ ان کے ورڈ ہے، میں یہاں سکرین شاٹ لاتا ہوں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر اے نیوکلیئر نیشن. آئی ایم گوئنگ ٹو یوز پہلے تو یہ بات میں کر رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ ٹو یوز اے کروڈ analogy to explain the situation. Field Marshal Munir went on, India is shining Mercedes coming on a highway like Ferrari, but we are a dump truck full of gravel. If the truck hits a car, who's going to be the loser? کمال کی بات کی ہے. بہرحال یہ واقعی سچی بات کر دی ہے انہوں نے. لوزر پھر بھی ڈمپ ٹرک والا ہی ہوگا، یہ شاید وہ بتانا بھول گئے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو چمکتی ہوئی کار ہے اصل میں یہ لوزر ہوگا. یہ شاید وہ اندازہ نہیں کر رہا عاصم منیر کہ اگر ڈمپ ٹرک نے اس کو ٹکر مارنے کی کوشش کی تو وہ اچھی کار ہے، وہ شاید اس کی بیہودہ ٹکر سے بچ کے نکل جائے گی، اور ٹرک جو ہے وہ کھڈے میں خود ہی گر جائے گا. اس نے اس سینیریو کا جائزہ نہیں لیا کہ جو وہ ٹرک کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہم تو ڈمپ ٹرک ہے. معاف کیجیے گا میں ٹرمپ ٹرک کہہ گیا، وہ ایک ہی بات ہے. ٹرمپ ٹرک اور ڈمپ ٹرک میں اب کوئی فرق نہیں رہا. اب جو وہ ڈمپ ٹرک کی بات کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈمپ ٹرک جو ہے وہ اگر اس خوبصورت مرسڈیز کو جو فراری کی طرح فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی ہو چمکتی ہوئی، اس کو اگر ٹکرائے تو کوئی ضروری ہے کہ فراری کی طرح فراٹے بھرتی ہوئی کار اس کے ڈمپ ٹرک کی زد میں آئے گی. اس کا ڈمپ ٹرک جو سچ بول رہا ہے اپنے بارے میں وہ خود ہی کھڈے میں گر جائے گا. خیر یہ تو اپنی جگہ. پھر وہ جب بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ دا فرسٹ نیوکلیئر تھریٹس ٹو known to have been ever delivered from the soil of the United States against a third country. وہ کہتا ہے وی آر اے نیوکلیئر نیشن
If we think we are going down, we will take half the world down with us. اب half the world down with us اگر انڈیا کو ہی ڈاؤن لے کے جانا ہے تو انڈیا ابھی تو ہاف ورلڈ نہیں ہے، کیا پھر اپنا جو یار دیش ہے چائنا اس کو بھی ڈاؤن لے کے جانا ہے، ہاف دا ورلڈ کو؟ تو کیا باتیں کر رہا ہے عاصم منیر، وہ بھی امریکہ کے سوئل سے بیٹھ کے، وہ صرف بھارت کو دھمکی نہیں دے رہا، انفیکٹ تو وہ پوری دنیا کو دھمکی دے رہا ہے۔ اس کا یہ خیال ہے کہ امریکہ اس کا یار ہے تو وہ امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی نیوکلیئر تھریٹ سے، وہ کافی دور ہے۔ لیکن اس ریجن میں ہاف دا ورلڈ، یعنی جو ایسٹرن ہیمیسفیئر ہے پورے کا پورا، رشیا، چائنا، انڈیا اور پورا فار ایسٹ ایشیا، سب کو لے ڈوبنا اس نے۔ کس طرح کی لینگویج ہے؟ اور میں عمران خان کے جو سپورٹر ہیں، جو ان کے بہت قریبی لوگ رہے ہیں، ان کے بھی میں ولاگ کل رات کو سن رہا تھا، تو وہ بھی اس بات کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ عمران خان نے بھی اسی طرح کی نیوکلیئر تھریٹس دی تھیں، لیکن آف کورس ذرا اس سے مختلف تھیں۔ وہ تو ہر وقت نیوکلیئر تھریٹ دیتا رہتا تھا، پاکستان کا تو ہر جرنیل اور ہر پولیٹیشین نیوکلیئر تھریٹ دیتا رہتا ہے۔ وہ شیخ رشید نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو پاؤ پاؤ بھر کے ایٹم بم ہے جو بہت پریسائزلی اٹیک کریں گے۔ تو یہ کس طرح کا دیش ہے؟ اور عمران خان کو بھی بالکل جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لوگ بھی اب پریشان ہیں کہ کس طرح عاصم منیر کی گڈی اس وقت امریکہ میں چڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیڈر کا ریلیز ہونا مشکل ہے۔ ان کے جو حامی ہیں انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیے، ان کا بھی میں ایک الگ سے ولاگ لاؤں گا، لیکن وہ بھی تو صرف پاور میں آنا چاہتے ہیں۔ خیر مجھے ان کو ڈسکس کرنا یہاں پہ مقصد نہیں ہے، میں یہاں پہ ایک صرف اینگل یہ لے رہا ہوں کہ پاکستانی کسی بھی سائڈ کے ہوں، میں پروگریسو پاکستانیوں کو دیکھ رہا ہوں، ہمارے پرانے لبرل جو دوست ہیں، میں تو اب پرانے دوست ہی ان کو کہوں گا، وہ بھی اپنا دماغ کھو چکے ہوئے ہیں، کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ میں کس کس کا نام لوں؟ ہمارے ٹیلی ویژن پہ آتے رہے، میرے پرسنل ملنے والے سارٹ آف فرینڈس، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا میرا، اتنے نالائق قوم ہے۔ یہ میرا اپنا ہی شاید ڈیلوژن تھا کہ خیال تھا کہ یہ لوگ کچھ عقل کی بات کرنے والے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ یہی ثابت ہوا کہ جتنا یہ ڈمپ ٹرک بنا ہوا دیش ہے، اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہے، ان سب کا کنٹریبیوشن ہے، چاہے یہ لبرل پروگریسوز ہوں، چاہے یہ رائٹ لیفٹ کی فورسز ہوں پاکستان کی۔ بڑے سے بڑا آپ نام، میں نام نہیں لینا چاہتا، اب ظاہر ہے پرانے دوستوں کو کیا ہم کہیں، ہم میں تو، ہماری آنکھ میں تو شرم آیا، یہ کوئی ایک نام بھی نہیں بچا، میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، not a single name left out۔ اتنی یہ افسوسناک قوم ہے، اور یہ سارے کے سارے کنٹریبیوٹر ہیں پاکستان کو ڈمپ ٹرک بنانے کے سلسلہ میں۔ اب یہ عاصم منیر کے ڈمپ ٹرک کے کمنٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر نے ہمارے دیش کو ڈمپ ٹرک ثابت کیا، ہاؤ ڈیئر، بٹ یو آر آلسو ریسپانسبل، آل آف یو، جو امریکہ، کینیڈا، یورپ، پاکستان میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے نامی گرامی، کوئی ایک نام بھی اب اس میں سے میں یعنی اس فہرست سے نہیں نکالوں گا کہ جس نے پاکستان کو ڈمپ ٹرک نہیں بنایا۔ مطلب وہ ایسی ایسی پروگریسو باتیں کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ جناب یہ ہے، ہم تو بڑے آرمی کے خلاف ہیں، مگر وہ انڈیا کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر ان کو ایک دم سے خیال آتا ہے کہ وہ آفٹر آل تو ہم پاکستانی، ہمیں پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کرنی چاہیے۔ ان سب کو آزما لیا ہم نے، یہ جو جنگ ہوئی تھی نا پاکستان اور انڈیا کے بیچ 7 مئی اور 10 مئی کے دوران، سارے ننگے ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے، پتہ چل گیا کہ یہ سب کے سب اندر سے کتنے نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں اور کتنے جاہل ہیں۔ خود کو یہ
امریکہ میں ڈاکٹر کہتے ہیں، امریکہ میں تھنک ٹینکس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان دا اینڈ، ان دا لانگ رن یہ پاکستان کو اسی طرف لے کے جا رہے ہیں جس طرف جرنیل لے کے گئے، اور ان میں سے کسی کو کوئی احساس نہیں ہے. سب ان کی آپس کی پاور گیم ہے، آپس کی ان کی شو بازیاں ہیں. امریکہ، کینیڈا میں، یورپ میں 30 40 سالوں سے رہ رہے ہیں، ابھی تک یہ پاکستان کی پیٹی پالیٹکس سے باہر نہیں نکلے. اب میں جو بات کرتا رہتا ہوں، میں تو خیر پاکستانی خود کو کہتا نہیں، میں تو پیور کینیڈین ہوں، اور اس لیے میں ساؤتھ ایشیا کے ایشوز پہ بات کرتا ہوں کہ ان کو ہم جانتے ہیں، ہم بہتری چاہتے ہیں. میں پرسنلی اپنی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ ایشیا کی بہتری چاہتے ہیں. ایون پاکستان میں بہتری ہو جائے مجھے خوشی ہوگی، ان کی عوام کا بھلا ہو جائے مجھے خوشی ہوگی. انڈیا تو اپنا جرنی خود ہی لے کے چل رہا ہے، ایک پرانی سویلائزیشن ہے، ان کو تو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستانی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور اس سے ان کے عوام کی بہتری ہو جائے ہمیں خوشی ہوگی. میں ان کا کوئی برا نہیں چاہتا، لیکن کیسے میں تنقید نہ کروں جس طرح بلوچوں کے ساتھ یہ برا حال کرتے ہیں. اس سارے سینیریو میں جب میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک پاکستانی بھی اب میری فہرست میں نہیں ہے جس کے بارے میں میں کہہ سکوں کہ وہ مکمل سچ بول سکتا ہے. ہاں، اس میں بلوچ ہو سکتے ہیں جو اپنی جدوجہد کے لیے لڑ رہے ہیں، مگر بلوچ تو خود کو پاکستانی نہیں کہتے، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. میں ان بلوچوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. خیر، یہ وہ باتیں ہیں جو عاصم منیر نے اپنے آپ کو ڈم ٹرک کہہ کے ثابت کر دیں. اب امریکہ کی سرحد پہ جو بیٹھ کے انہوں نے دھمکی دی ہے، میری اوپینین میں امریکہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کہتے ہیں. ایسے ہی کوئی ہو سکتا ہے کوئی کسی وقت اسٹیٹمنٹ آ جائے، اٹ ڈزنٹ میٹر. امریکہ کے اپنے ایجنڈے ہیں، ان کے اپنے بلنڈرز ہیں، ان کے اپنے بڑے ایشوز ہیں. سب سے بڑا ایشو تو وہ چائنا، رشیا، اس طرح کے معاملات میں وہ الجھے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، اور اس سارے معاملات پہ ہم اس وقت بری طرح سٹک ہیں اور دیکھ رہے ہیں منظرنامہ یہاں امریکہ میں بیٹھ کے. اور میرا جی کبھی کبھی تو چاہتا ہے کہ یہ جو پیٹی ایشوز ہیں پاکستان کے، ان پہ کتنی بات آدمی کر سکتا ہے، بورنگ ایشوز ہیں، لیکن وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پھر بات کرنا پڑتی ہے. اور ظاہر ہے ہماری ایکسپرٹیز، میری ایکسپرٹیز بھی اس علاقے کے حوالے سے کافی ہے. بھلے سے پاکستان کے یہ جو بہت ہی چھوٹی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو مرضی کہتے پھریں، جو مرضی ہمارے اوپر اٹیک کرتے پھریں، ہمیں اس بات کی تو پرواہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے امریکہ میں، فرائیڈے کو الاسکا میں پوٹینشلی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ پوتن کی. اور ابھی پچھلے ہفتے ملے تھے اسٹیو وٹکاف پریزیڈنٹ پوتن سے، اور پھر آنن فانن میٹنگ کا اعلان ہوا. اور اب یہ ودن فیو ڈیز یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. بہت بڑی میٹنگ ہے جو یہ ہوگی. اس میں پتہ نہیں زیلنسکی شامل ہوتے ہیں یا نہیں شامل ہوتے. پرائم منسٹر نریندر مودی نے آج ہی فون کیا پریزیڈنٹ زیلنسکی کو اور کہا ہے کہ بھارت کا جو سٹینس ہے، بھارت امن چاہتا ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی کی پریزیڈنٹ پوتن کے ساتھ لاسٹ ویک، میرا خیال ہے لاسٹ فرائیڈے کو شاید بات ہوئی تھی. انہوں نے یہی بات ان سے تب کہی تھی. بھارت کے اوپر امریکہ کا پریشر ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کا ایک اپنا نیریٹو ہے، وہ اپنا ان کا ایک انپریڈکٹیبل سٹینس ہے، وہ اس میں الجھے ہوئے ہیں، اور اس سٹینس کی وجہ سے وہ اس میں بری طرح کنزیوم ہے. اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو پیس ٹاک ہے جو ہوگی وہ کتنی کامیاب ہوگی. اس پہ بھی کچھ کویشچن ہمارے پاس آ رہے ہیں، کچھ اور آئیں گے. اس پہ بھی کھل کے بات چیت کریں گے کہ آفٹر آل امریکہ کیا چاہتا ہے دنیا سے. صرف اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا معاملہ نہیں ہے، اس میں امریکن ایڈمنسٹریشن کا معاملہ بھی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل پلیئر ہے،
وہ جو ڈیپ سٹیٹ کی باتیں ہوتی ہیں ان کو بھی ہر چند گھنٹوں بعد بدلتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے امریکہ دنیا کو رول کر رہا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک لمبے سمے سے. اب اس طرح رول نہیں کر رہا, وہ بھی فرسٹریشن ہے. اور کیسے یہ پیس ٹاک ہوگی, بڑی اس میں سپرفیشل سی باتیں ہیں, یہ سب بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو یہ سب باتیں جو ہیں ہم آپ کے ساتھ آج ٹیک ٹی وی میں ڈسکس کر رہے ہیں. اور آج جو ہے اس وقت منڈے اگست 11 کی ڈیٹ ہے, اور بہرحال کویشچن ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ آپ کو میسیجز دینے سے پہلے کچھ میسیجز بھی میں آپ کو حوالے کروں اور آپ کے ساتھ بات چیت بھی کروں. اور ہم ابھی اپنے ٹاک شو کو آگے لے کے چل رہے ہیں, اور میرے پاس ایک دو بڑے امپورٹنٹ کویشچنز آئے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی ڈیل کرنا چاہوں گا. تو بہرحال کویشچنز میں پہلے شاید لینا شروع کرتا ہوں. اور آج آپ سے بات چیت بڑے ہی امپورٹنٹ ایشو پہ ہو رہی ہے. ہیم چند جی کا کویشچن ہے سب سے پہلا, یہ کون سا نشہ کرتے ہیں یہ آرمی جنرل, یعنی پاکستان کے آرمی جنرل؟ پاور کا نشہ ہے, پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں, پاکستان کے سب کچھ ہے, اور بہت ہی زیادہ ان کا جو نشہ ہے وہ ان کی پاور کا نشہ ہے. یہ جب آرمی جرنیل نہیں رہتے تو یہ اپنے بلینز اور بلینز روپیز کے ساتھ, میں چلیے ڈالرز نہیں کہتا, اس کے ساتھ دنیا کے مختلف دیشوں میں سیٹل ہو جاتے ہیں. کینیڈا میں بہت سارے جرنیل ریٹائرڈ بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں. تو اس کے بعد ان کا نشہ اتر جاتا ہے, مگر پھر بھی پاکستان کے آرمی جرنیلوں کا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان کے اداروں پہ ان کا قبضہ رہتا ہے. جو سٹنگ جرنیل ہوتے ہیں ان کی مدد سے ان کا نشہ قائم رہتا ہے, ایون ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. تو یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ آج کے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشنز میں کر رہے ہیں. آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو سبسکرائب کیجئے. اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو, تو آپ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل پہ چل کے. تو بات چیت آج آپ کے ساتھ ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ایشوز پہ کر رہے ہیں. سب سے بڑا انٹرسٹنگ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ڈم ٹرک ہے اور انڈیا جو ہے ایک چمکتی ہوئی مرسڈیز کار ہے. اور وہ اگر ہمارے ساتھ میس کرے گا انڈیا, تو ہم اپنا ڈم ٹرک اس کے چمکتی ہوئی کار کے ساتھ ٹکرا دیں گے, اور جو ہے پاکستان اس میں بہت زیادہ کامیاب ہوگا. مگر انہوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ان کا جو ڈم ٹرک ہے وہ کھڈے میں بھی گر سکتا ہے. تو اینی ہاؤ یہ ساری کی ساری سچویشن ہے, اور ہم اس پہ بات چیت کر رہے ہیں. ہم گریش شرما جی کا یہاں پہ میسج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. گریش شرما جی انٹیلیجنس مارگیج انٹیلیجنس کے ساتھ وابستہ ہیں, مارگیج ایجنٹ لیول 2, ریزیڈینشل, کمرشل, ری فنانسنگ, ڈیٹ کنسالیڈیشن, سیکنڈ اینڈ تھرڈ مارگیجز, پرائیویٹ فنڈنگ, سب کچھ کرتے ہیں. بہت ہی ایکسپیرینسڈ مارگیج ایجنٹ ہیں, اور آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں 647-606-8110 پہ, 647-606-8110 پہ, 9300 گوروے ڈرائیو, برامپٹن, یونٹ 205. تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو گریش شرما جی ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بھی جڑتے رہتے ہیں, آنے والے دنوں میں پھر جڑیں گے.
ایک اور میسیج میں اپنے ایک انتہائی امپورٹنٹ ساتھی اسپرش شرما کا دینا چاہتا ہوں، جو یہاں پہ پوڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں، انشورنس کی دنیا میں ایک بڑا نام ہے اور ایکسپیرینس، بہت ہی ایکسپیرینس جینٹل مین، انویسٹمنٹ اینڈ انشورنس میں ان کا اچھا تجربہ ہے۔ آپ ریفنڈیبل لائف انشورنس، ریفنڈیبل کرٹیکل النس انشورنس، ڈسیبلٹی انشورنس، وزٹر سپر ویزا انشورنس کے حوالے سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ ان سے رابطہ کیجئے 437-775-5821 437-775-5821 اسپرش شرما جی سے۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ میسیج سشی سیکیورٹی کی طرف سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سشی سیکیورٹی والے آپ کو سیکیورٹی آپ کے بزنس کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کی کمیونٹی کے لیے، آپ کے ایونٹ کے لیے دے سکتے ہیں۔ بہت ہی یہ تجربہ کار لوگ ہیں بھارت میں۔ ان کی سیکیورٹی کمپنی میں ہزاروں لوگ کام کیا کرتے تھے، اب یہ کینیڈا میں ڈیفرنٹ طرح کے بڑے بزنسز کر رہے ہیں۔ انہوں نے سیکیورٹی کمپنی بھی یہاں پہ اسٹیبلش کی ہے۔ آپ ان سے رابطہ کیجئے 1-888-502-7633 1-888-502-7633۔ بات ہم دو بڑے امپورٹنٹ ایشوز پہ کر رہے ہیں۔ کویشچنز آپ کے کافی آ رہے ہیں، اور یہ دونوں بڑے جو ایشوز ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اور یہ جو ایشوز ہیں، ایک تو پاکستان کے آرمی جرنیل کا بھارت کو تھریٹ ہے، بلکہ آدھی دنیا کو تھریٹ ہے، اور انہوں نے یہ تھریٹ امریکہ میں بیٹھ کے دیا ہے۔ اور دوسرا جو بڑا ایشو ہے وہ ہے امریکہ اور روس کی پیس ٹاک کا، جو الاسکا میں اس فرائیڈے کو ہوگی۔ کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے؟ صرف یورپ میں نہیں، یوکرین اور رشیا میں نہیں، پوری دنیا پہ، کیونکہ امریکہ کی جو پوری کی پوری پالیسیاں ہیں وہ پوری دنیا پہ امپیکٹ کرتی ہیں۔ اور یہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم اس سب کو بڑی بریک بینی سے دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ان سب ایشوز پہ بڑے امپورٹنٹ ولاگ بھی آپ کے ساتھ لاؤں گا، خاص طور پر جو ولاگ اس وقت کی سچویشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ولاگ آ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے ہفتے آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ بندی کا سین دیکھا۔ اس پہ بہت سارے لوگ ایموشنل ہو گئے کہ جی دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ دنیا کے دیشوں کی صلح کروا رہے ہیں، مگر ان کو شاید یہ معلوم نہیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا یہ وہ کوکس، وہ جو کفکاز کے پہاڑ ہیں وہاں کے یہ دیش ہیں، اور وہاں پہ ان کے ساتھ امریکہ کا جو آن بورڈ ہونا ہے وہ رشیا کے لیے فیوچر میں پرابلم کریٹ کرنا ہے، اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کی جو بڑی جیو پالیٹکس ہے اس پہ ہم ان ڈیپتھ بالکل ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ ولاگز آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں شیئر کریں گے۔ بھارت کے ایئر فورس چیف نے جو پچھلے دنوں کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم نے بھی پاکستان کے 6 طیارے گرائے تھے، میں اس میں بھی کہہ گیا ہم نے بھی، وہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم نے گرائے تھے۔ اب چونکہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ بات چیت چل رہی ہے کہ پاکستان کا یہ دعویٰ تھا کہ بھارت کے ہم نے 5 طیارے گرائے تھے، تو اس کے جواب میں کیا یہ بات آئی ہے؟ یہ کہانی میں کوئی ایک نیا موڑ آیا ہے۔ اس پہ بھی ایک اسپیشل ولاگ میں آپ کے ساتھ لے کر آؤں گا۔ تو آج کی بات چیت ہم کر رہے ہیں اس وقت کے جیو پالیٹکس کے کانٹیکس میں۔ آپ کے کویشچنز آ رہے ہیں، میں اگلے کچھ کویشچنز بھی آپ کے ساتھ ایڈریس کرتا ہوں۔ جی سیوک کسانا جی کا کویشچن ہے، اور انڈیا از اے سوورن نیشن ناٹ اے پپٹ آف امریکہ جسٹ لائک پاکستان۔ جی سیوک جی، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ آپ کا کویشچن کم تھا، کمنٹری زیادہ تھی، اور بالکل آپ کی صحیح کمنٹری ہے، میں اس کمنٹری سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اب امریکہ تو چاہتا ہے کہ بھارت امریکہ
کا پپٹ دیش بنے، جس طرح اور کئی چھوٹے چھوٹے دیش اور پاکستان پپٹ دیش ہے. تو بھارت ایسا کبھی نہیں کرے گا. بھارت ایک بڑا دیش ہے. جیسا کہ جیفری سیکس کہتے ہیں، میں ان کی ریسپیکٹ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں اپنے ہر اوپینین میں کہ امریکہ کو کوئی بڑا دیش ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. یہ ایک ورلڈ ہیجمنی کا مسئلہ ہے. تو بالکل ٹھیک ہے آپ کا کمنٹ. بہت سارے کویشچنز آئے ہوئے ہیں، میں ان سب کو دھیرے دھیرے کرتا ہوں ایڈریس. دیپک کمار جی کا ہے کہ وٹ ہیز ہیپن ٹو امیرکا، ول امیرکا ناؤ بی رن بائی بزنس اینڈ ناٹ پالیٹکس. انٹرسٹنگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو وٹ ہیز ہیپنڈ ٹو امیرکا، میرا نہیں خیال کہ کوئی نیا کچھ ہوا ہے امریکہ کو ساتھ. امریکہ اگر اس کویشچن کو دوبارہ میں اسکرین پہ لانے کی کوشش کروں، میں اس کو بریک ڈاؤن کرنا چاہوں گا، چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن آپ نے کیا. اس میں آپ نے چھوٹا سا یہ کویشچن ہے، مگر یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ بھئی امریکہ کو کیا ہوا. امریکہ اسی طرح ہی تھا دیپک جی. ول امیرکا ناؤ بی رن بائی بزنس اینڈ ناٹ پالیٹکس. امریکہ بزنس سے ہی رن ہوتا رہا. امریکہ کی پالیٹکس بھی بزنس پہ بیس کرتی ہے. اور بزنس کون سا ہے؟ ملٹری کمپلیکس کا بزنس، سب سے بڑا بزنس. اب یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ جو نیا نیا فینومینا ٹیک ورلڈ کا آ رہا ہے، یہ بھی تو ملٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو امریکہ ایک پاورفل دیش ہے. اسپیشلی دنیا نے دیکھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس طرح جاپان کو ڈیفیٹ کیا، رشیا نے ادھر ہٹلر کو ڈیفیٹ کیا، اور پھر امریکہ 1945 کے بعد دنیا کی سارٹ آف سول سپر پاور کے طور پر ابھرا. اس وقت یہ خیال تھا کہ شاید سوویت یونین ایک دوسری بڑی پاور تھی، وہ رہی، لیکن انفیکٹ امریکہ کے پاس ہی دنیا کا بزنس تھا جس کی آپ بات پوچھ رہے ہیں. اور پھر 1991 میں فائنلی ڈیزالو ہو گیا سوویت یونین. پھر رشین فیڈریشن سامنے آیا. رشین فیڈریشن شروع میں ویک تھی، پھر 2000 آنورڈ انہوں نے بھی اپنے جو ہے قدم جمائے. تو پھر اس کے بعد چائنا 1990 سے ترقی کرنی شروع کی. بھارت نے بھی 1990 سے ترقی کرنی شروع کی. تو چائنا بھی 2000 میں بہت آگے آ گیا، بھارت بھی آگے آیا. تو پھر امریکہ نے جیو پالیٹکس کے لیے کہ بھارت کو بھی ساتھ شامل کیا. شامل ہے بھارت، ابھی بھی شامل ہے. ایسا معاملہ نہیں کہ بھارت ان کے ساتھ نہیں ہے. مطلب جس حد تک اسٹریٹجک الائنس اور اکنامک الائنس بھارت کو سوٹ کرتا ہے، اتنا بھارت ہمیشہ سے کرتا آیا. تو یہ پورے کا پورا جو منظرنامہ ہے یہ ہمارے سامنے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو کویشچن ہے وہ اس میں کمنٹری بھی ہے کہ صرف اور صرف پالیٹکس کا معاملہ نہیں. پالیٹکس جو امریکہ کی انٹرنل ہے وہ تو پولرائزیشن والی ہے، وہ تو ہم دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن امریکہ کا جو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس پہ ہوتا ہے امپیکٹ، وہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ، ملٹری کمپلیکس اور جو بھی سرکار ان کی بنتی ہے ہر 4 سال بعد، وہ پھر آن بورڈ آتی ہے پورے کے پورے سسٹم کے ساتھ. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ امریکہ میں عام امریکنز کے لیے فریڈم ہے، ہم کینیڈینز کے لیے فریڈم ہے ریلیٹیولی دنیا سے اگر ہم کمپیئر کریں تو. چونکہ کینیڈا کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تو کینیڈا بھی امریکی ماڈل پہ ہی آلموسٹ چلتا رہا. ہمارا ایک اپنا پیسفل جو تھا نا فرنٹ جیسچر تھا وہ سامنے رہا. تو وہ بہرحال اپنی جگہ پہ تھا اور رہے گا. اور اینی ہاؤ یہ سب کا سب جو معاملہ ہے وہ بالکل آپ کا درست ہے. کویشچنز ہمارے پاس بہت سے آئے ہیں، میں چاہوں گا کہ فاسٹ پیس میں ان سب کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں. Why is Government of India not starting a state-sponsored global news outlet? Experts like you can create polished narratives for India if given opportunities. Can 5 journal wars be fought over donations? Even CNN has, China has CGTN. جی دنیا کے بہت سارے دیش ہیں. بھارت سے ہم نے کوشش کی کنونس کرنے کی، میں نے تو نہیں کچھ چلانا تھا، میں مشورہ آج بھی دیتا ہوں. تو کوئی بھارت کا ایسا کوئی انٹرنیشنل ابھی تک نہیں ہے. فرسٹ پوسٹ ہے شاید
نام اس کا، جس میں پلکی شرما جی کرتی ہیں. اچھا، بہت اچھا شو ہوتا ہے. ایک لمیٹڈ سی کاوش شروع کی ہے بھارت کے کسی گروپ نے. تو اینی ہال، لیکن بہت آگے کام کرنے کی ضرورت ہے. اب مجھے نہیں پتہ، بھارت بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں. ہم تو ایک سنسیئر دوست ہونے کے ناطے یا خود کو اپنے آپ کو سویلائزیشن کا حصہ سمجھتے ہیں، تو ہم یہ مشورہ دیتے رہیں گے. اب یہ کام بھارت کا ہے، وہ کرے نہ کرے، ظاہر ہے ہم کوئی ایک فرد تو نہیں ہے، ان کے پاس تو بہت سارے ایکسپرٹس ہیں. لیکن ابھی کسی بھی ایکسپرٹس کی مدد سے کوئی ایسا کام، بڑا کام سامنے تو نہیں آیا. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سامنے آتا ہے نہیں آتا. بھارت ان چیزوں میں ابھی پیچھے ہے، اپنی سافٹ پاور امیج بنانے میں، ورلڈ امیج بنانے میں ابھی اس طرح شاید کام نہیں کر رہا. تو شاید ان کے انٹرنل بھارت کے اتنے کام ہیں، اتنے مسائل ہیں کہ ان کے پاس فرصت نہیں ہے. تو بہرحال پھر بھی ویل وشر ہیں ہم بھارت کے. بھارت آگے بڑھا ہے اور بڑھے گا. ہم ویل وشر ہیں. آفٹر آل ہماری اپنی سویلائزیشن کا دیش ہے، تو ہم کیوں ویل وشر نہیں ہوں گے؟ تو پھر ڈیموکریسی ہے، ایک اچھی سویلائزیشن ہے. وی آر ایبسولوٹلی ویل وشر. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم ان کے لیے بھارت نے کچھ کہہ دیا اور ہم منتظر ہیں کہ کچھ کہیں. ہم کہتے ہیں آپ کچھ کریں، ہم اس بات کے منتظر ہیں. ہمیں کچھ نہیں آپ کہیں، ہمیں آپ کی کوئی آواز نہیں چاہیے. ہم آپ کی اگر آواز بن سکیں گے تو وہ بنے ہوئے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. ندیم شاہ صاحب کا ملٹن سے کویشچن ہے، وائی از عاصم منیر موکنگ ہز اون کنٹری بائی کالنگ اٹ اے ڈمپ ٹرک؟ دیکھیے آپ بھی غالباً ندیم صاحب، میری ملاقات بھی آپ سے ہے، آپ بھی پاکستان سے ہیں، اور وہ اپنے دیش کو ڈمپ ٹرک کہہ رہا ہے. سچ بول دیا، ٹھیک ہے. جس طرح کا دیش بنا دیا، چونکہ پاکستان کو تو پاکستان آرمی نے ہی چلایا جب سے پاکستان بنا ہے. تو جس طرح پاکستان کو بنایا ہے، ان کو پتہ ہے یہ ڈمپ ٹرک ہے، میسی فلتھی پلیس، گاربیج بنا ہوا ہے. تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں انڈیا ایک مرسڈیز کار ہے، ہم ایک ڈمپ ٹرک ہے. اب دیکھیے جو تھریٹ دی ہے نیوکلیئر بلی جو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اس پہ بھارت نے ایک جواب بھی دیا ہے. وہ بھی میں چاہتا ہوں اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ our attention has been drawn to remarks reportedly made by the Pakistani Chief of Army Staff while on a visit to the United States. The international community can draw its own conclusions on the irresponsibility inherent in such remarks, which also reinforce the well-held doubts about the integrity of nuclear command and control in a state where the military is hand in glove with terrorist groups. اب بھارت نے تو جسے کہتے ہیں نا، ہمارا پنجابی کا ایکسپریشن ہے بھگو بھگو کے چپٹیں لگائی ہیں. لیکن ہو کیئر، پاکستان میں اس طرح کی باتوں سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھارت جو مرضی ان کو آئینہ دکھاتا پھرے، وہ آئینہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ہے بھارت کا مکمل طور پر جواب ان کو. تو سچویشن یہ ہے ندیم صاحب، میں آپ کی بات پہ اس اسکرین شاٹ کو لایا تھا. تو بہرحال اگلے کچھ کویشچنز اور بھی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں. امن پریت سنگھ جی کا ہے مالٹن سے کویشچن، اور لکھتے ہیں کہ اف انڈیا آلسو بیکس ٹرمپ for a Nobel Peace Prize like some other countries, would that feed his overinflated ego for him to deal decency with India again? نہیں، I doubt. وہ خوش ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن باتیں تو وہ یہی کرتا رہے گا. پرائم منسٹر مودی کو بھی، بھارت کی ایڈمنسٹریشن کو بھی آئیڈیا ہے کہ ٹرمپ ایسا ہی ہے. وہ پھر کہے گا میں میڈیشن کراتا ہوں، اچھا عاصم منیر کے ساتھ بیٹھ جائیں. میں اسی طرح جس طرح آذربائیجان اور آرمینیا کو مٹھایا تھا نا لاسٹ فرائیڈے کو، آپ نے دیکھا تھا، وہ ایک اسٹیج سا سجایا تھا. میں تو اس کو ڈرامہ اور ناٹک کہوں گا. وہ تو رشیا کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے تھا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم یہاں سے بھی کچھ کریں گے. اور یہ دونوں اب میرے ساتھ آن بورڈ آ رہے ہیں، آذربائیجان اور
آرمینیا. اسی طرح وہ چاہے گا ٹرمپ کہ جی اچھا آپ مجھے نوبل پیس پرائز کی بات کرتے ہو, بڑی اچھی بات ہے. اگر فرض کیجئے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, اگر مودی جی ایسا کہہ دیتے ہیں تو وہ کہے گا کہ اوکے ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ نوبل پیس پرائز آپ کو ملنا چاہیے, تو آ جائیں پھر عاصم منیر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں. تو پھر وہ ایک ہی لیول پہ پاکستان اور بھارت کو, وہ پہلے ہی ایک ہی لیول پہ ٹریٹ کر رہا ہے, پھر اس کو لیجیٹیمیٹ وے سے ایک ہی لیول میں ٹریٹ کرے گا. جی کویسچنز اور بھی بہت سارے ہیں. ووک اگروال جی کا ہے, ہاؤ مائٹ چائنا ویو اے ٹرمپ پوتن میٹنگ آن یو ایس سوائل اسپیشلی ان اے ریجن نیئر اٹس آرکٹک انٹرسٹ. اچھا کویسچن ہے آپ کا. چائنا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, سین دیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑی جنگ ہے. یہ صرف یوکرین روس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ویسٹرن ہیمیسفیئر کی ہیجمنی کی جنگ ہے. چونکہ امریکہ ایک سول سپر پاور تھا, اب نہیں رہا. اب امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس ریجن میں ڈیوائیڈ بھی, وہی جو ویسٹرن مائنڈ سیٹ میں نے پچھلے دونوں ایک ولاگ میں کہا تھا, ایک لمبے سمے سے چلا آ رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا معاملہ, کہ بھارت کی چائنا کے ساتھ اب ظاہر ڈسپیوٹس ہے, اس کا فائدہ اٹھایا جائے. چائنا کے بائی دا وے رشیا کے ساتھ بھی ڈسپیوٹس رہے ہیں, لیکن انہوں نے وہ ڈسپیوٹس کو بہت کم کر دیا, یا ان کو بالکل کہیں ڈیلیوٹ کر دیا فار دا ٹائم بینگ, یا فار ایور, آئی ڈونٹ نو. رشیا اور چائنا کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ رشیا کو کسی طرح سے ہم واپس لائیں. اچھا رشیا بھی کوئی دودھ پیتا بچہ تو ہے نہیں, ان کا ایک اپنا سسٹم ہے, ان کے یہاں اس طرح کی ڈیموکریسی نہیں ہے. اب ولادیمیر پوتن جو ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے دیش کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں ان ٹرمز آف جیوگرافی. یعنی اگر ہم امریکہ, کینیڈا, دنیا کے دوسرے اور تیسرے بڑے دیش ہیں جیوگرافی میں, ہم دونوں بھی مل جائیں تب ہم رشیا کے ساتھ جیوگرافی میں مقابلہ کرتے ہیں. رشیا کو چیلنجز بھی ہیں, ان کی اکانومی بڑی ہے مگر اتنی بڑی نہیں ہے کہ اتنے بڑے دیش کو فیڈ کر سکے. تو اس سارے معاملات میں اب چائنا کیسے دیکھ رہا ہے, جو آپ کا بیسک کویسچن ہے ووک جی. چائنا دیکھ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, یہ بیٹھیں گے آپس میں تو کچھ ہماری ٹریڈ کے جو ایشوز ہیں, امریکہ کے ساتھ جو ٹریڈ وار چل رہی ہے بیہائنڈ دا سین بھی اور سامنے بھی, کچھ وہ بھی شاید کم ہو. اور رشیا نے کون سا امریکہ کی گود میں چلے جانا, کوئی ایسا کوئی چھوٹا دیش تو نہیں ہے کہ ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے گا. وہ اپنا کام نکالے گا رشیا, امریکہ اپنا کام نکالے گا. اور رشیا نے تیل بھی بیچنا ہے, تو چائنا سب سے بڑا بائر ہے. تو چائنا کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی. بھارت کے ساتھ بھی وہ ٹرمز بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے ڈسپیوٹس بھی ہوں گے, پاکستان کو بھی یوز کریں گے, یہ بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں, ان کو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دے سکتے کہ اگر بھارت اب چائنا کے ساتھ تعلق بہتر کرے گا. تو ابھی جو 7 مئی سے 10 مئی کی جنگ ہوئی تھی اس میں تو چائنا نے ظاہر زرین ہر اعتبار سے ساتھ دیا تھا پاکستان کا. تو کیا پھر بھارت کو چائنا کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے, مل کے نہیں بیٹھنا چاہیے؟ تو یہ وہ عجیب و غریب کمپلیکس سچویشن ہے. مگر دنیا دیکھیے ان سب ڈائیکاٹمیز کے ساتھ ہی چل رہی ہے, ان سب مسائل کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. تو ان مسائل کی وجہ سے اب چائنا ان ریالٹیز کو سمجھتا ہے. جی کویسچنز اور بھی ہیں, اور ہم اور کویسچن لیتے ہیں. پرشانت راؤ جی کا ڈی سی واشنگٹن سے, ول یو ایس کال آؤٹ عاصم منیر نیوکلیئر بلف سنس ہی سیڈ فرام امریکن سوائل. شاید کوئی ایک آدھ اسٹیٹمنٹ کہیں سے کچھ چھوٹے موٹے کسی طرف سے آ جائے, بٹ آئی ڈاؤٹ, چونکہ امریکہ کو کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے پاکستان سے. پرنسپلز میٹر ہی نہیں کرتے امریکہ کے لیے. دیکھیے پرنسپلز کی وہ بات کرتے ہیں, تبتن کی بات وہ کب کرتے ہیں جب چائنا کو انوائے کرنا ہو, ورنہ تبت کا مسئلہ تو وہیں کا وہی ہے نا. تو پھر ایک دم سے ان کو خیال آتا ہے او اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ ذرا پریشر بڑھائیں چائنا کے اوپر. اگر کوئی پرنسپل بات ہو تو کوئی پرنسپل سٹینڈ ہوگا نا. اچھا اسی طرح وہ جو ویگر مسلمز ہیں, اب جو ویگر مسلمز ہیں ان کی بات آپ سنتے ہیں نا, بیچ میں کبھی کبھی ہوتی ہے امریکہ سے کوئی 1-2 سال بعد
جی ہیومن رائٹس کا مسئلہ، پھر وہ بات ہی غائب ہو جاتی ہے، تو میٹر نہیں کرتی. اب امریکن سوائل میں اگر بیٹھ کے کہہ دیا عاصم منیر نے، کیا فرق پڑتا ہے امریکہ کو؟ خود ٹرمپ ایسے سے بلنڈر کر رہا، اب تم ان کا جو ہے نا پریزیڈنٹ بھی ایسا آ گیا جس کی لینگویج ہی کوئی نہیں ہے، اس کی اپنی ہی کوئی من موجی لینگویج ہوتی ہے، اس کے منہ میں جو آئے اس نے کہنا ہوتا ہے، کوئی مطلب فیکٹس بھی نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب امریکہ اس کو برداشت کرو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ امریکہ اس پہ بلیو کرتا ہے کہ جو مرضی منہ سے نکل جائے، بھلے سے ٹرمپ سے، عاصم منیر سے، کسی کے منہ سے بھی جو مرضی نکل جائے، ڈزنٹ میٹر. جو امریکہ نے کرنا ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے وہ کرنا ہے. پاکستان عاصم منیر امریکن انٹرسٹ کے خلاف جانے کی جرت ہی نہیں کر سکتے. ان کی مطلب وہ تو کہتے ہیں جناب امریکہ کو کہ جناب آپ بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں، آپ بتائیے کیا خدمت کریں. بس ہم اس طرح کی باتیں تو کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. امریکہ کہتا ہم تو سنتے بھی نہیں ہیں آپ کیا کہتے ہیں. اگر ہمارا کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی چھوٹا سا کوئی آفیسر کوئی بات کر دے آپ کو، وہ بھی نہ آپ سنا کریں. تو بس ایسا ہی ہے. جی کویشچن کافی ہم نے ایڈریس کی ہے. احمدی جی کا لنڈن یو کے سے آیا، کین ٹرمپ اسٹاپ یوکرین رشیا وار؟ اس میں ٹرمپ کا صرف معاملہ نہیں ہے. ٹرمپ چاہ رہا تھا شروع میں، چونکہ امریکہ پھنسا ہوا ہے اس وار میں، رشیا بھی پھنسا ہوا ہے. یہ تو امریکہ کی وار ہے. ٹرمپ کہتا ہے یہ بائیڈن کی وار ہے. یہ بائیڈن کی بھی نہیں ہے، یہ انفیکٹ امریکہ کی وار ہے. تو وہ اب کوئی ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی سیز فائر کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے یہ اس کو رشیا کا یہ کہنا ہے کہ ہم سیز فائر نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو ٹائم بائی نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیز فائر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رشیا کہتا ہے جب ٹرمپ نیا آفس میں دوسرے اس دور میں آیا تھا تو اس نے کہا تھا ہمیں کہ جی یہ جو ابھی ٹرمپ نے دوبارہ کہا ہے فرائیڈے کو کہ کچھ دھرتی دینی پڑے گی، چھوڑنی پڑے گی یوکرین کو. تو اب یوکرین اس پوزیشن پہ آ رہا ہے. میں اوور دا ویکنڈ دیکھ رہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر ہم کچھ دھرتی چھوڑتے ہیں، پہلے تو وہ کہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، اچھا اگر اب ہم دھرتی کو چھوڑتے ہیں رشیا کو، تو رشیا بھی کچھ دھرتی ہمیں دے دے. وہ یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہائیلی ان پاپولر ہے، وہ بھی تو اپنی فیس سیونگ چاہ رہا ہے نا. تو اس سارے سین میں اب آپ کا بیسک کویشچن ہے کہ کیا جنگ رکوا پائے گا ٹرمپ؟ ٹرمپ بالکل جنگ رکوا سکتا ہے اگر وہ امریکن ایجنڈے کو تھوڑا ختم کرے اور وہ واقعی سنسیئر ہو، اپنی ڈیپ اسٹیٹ کو کہے کہ بس بھائی اب یہ ہم نے جنگ روکنی ہے. اس پہ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ امریکہ کا جو پورے کا پورا پلان ہے وہ جنگیں کروانا ہے اور پھر روکنا بھی ہے، پھر کروانا ہے روکنا، یہی ایسا ہی چلے گا یا واقعی ہی کوئی دنیا میں امن لانا چاہتا ہے امریکہ؟ میرا نہیں خیال. جی کچھ کویشچنز اور ہیں. سنجے گدکر جی کا ہے کہ یو تھنک کینیڈا از اسٹل سپورٹنگ خالستان ایکٹیویٹیز ان دا نیم آف فری اسپیچ ایز ان نیوز خالستان اوپن دیئر نیو ایمبیسی آف خالستان لائک آفس. بھی کھول سکتے ہیں یہاں پہ. اب کوئی بھی میں اپنے آفس کے باہر یہاں پہ لگا دوں بورڈ خالستان کونسلیٹ، تو مجھے کوئی روکے گا تو نہیں اس میں، اور نہ ہی مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ فرینکلی کہ ایسا کرو، تو روکے گا بھی نہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سے انوائے ہونے کی بھارتیوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جو لگا رہے ہیں نا، خوش ہو رہے ہیں نا کہ جی ہم نے بنا لیا، تو خوش ہو جاؤ بھائی، کیا فرق پڑتا ہے. چونکہ یہ پرابلم انڈیا میں تو نہیں ہے نا، یہ پرابلم تو کینیڈا کا ہے، یہ کینیڈا کا پرابلم ہے. اگر کینیڈینز اپنے بلڈنگز پہ، اپنی جگہوں پہ اس طرح کے بورڈ لگانا چاہتے ہیں جن کا کینیڈا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر کینیڈا ہی ڈکے کی طرف ہے نا. تو آپ اس لیے چنتا نہ کیا کریں کہ اگر ایسے کام یہاں پہ اور بڑھتے ہیں تو یہ کینیڈا کا. اب آپ کا یہ کہ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ کینیڈا کی جو گورنمنٹ ہے ان کو تو اور ایشوز اس وقت ہیں. اس وقت فنینشیل ریسیشن کا پرابلم ہے، امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل، اگرچہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہم کیا کر سکتے ہیں ٹریڈ ڈیل ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال ہمیں تو اپنی زندگی گزارنی ہے. تو بہرحال اس طرح چل رہا ہے. تو کینیڈا میں کافی میس ہے. اب کینیڈا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کینیڈا کی کوئی ڈیپ اسٹیٹ مدد کر رہی ہے خالستانی ایلیمنٹس کی.
یہ ہو سکتا تھا کہ ٹروڈو کے زمانے میں ایسا تھا کہ پرائم منسٹر اس کے لیے تھا، اس کا جو پارٹنر تھا، کولیشن پارٹنر تھا، وہ بھی اس کے حق میں تھا، جگمیت سنگھ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے کوئی ایسی سچویشن نظر فرینکلی نہیں آتی، میں تھوڑا سسٹم کو، یہاں کے سسٹم کو سمجھتا ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ دنیا میں اتنا میس پھیلا ہوا ہے، جو بھی یہاں پہ گروپس بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ میں اپنی اسٹوڈیو کے باہر اس طرح کا بورڈ لگا لوں گا تو مجھے کوئی کینیڈین آ کے روکے گا نہیں، اور نہ ہی کوئی کینیڈین کہہ رہا ہے کہ یہ لگاؤ ایسا بورڈ فرینکلی۔ تو بھارت میں اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ پرابلم کینیڈا کا ہے، کینیڈا میں ہی ہے۔ جی اگلا کویشچن ہم دیتے ہیں۔ راج شکلا جی کا پونے سے، وٹ کوڈ بی دا اسٹریٹجک اور سمبولک ریزنس فار ٹرمپ اینڈ پوٹن ٹو میٹ ان الاسکا اسپیسیفکلی؟ جی آف کورس جب اتنے بڑے لیول کے ورلڈ لیڈرز ملتے ہیں، دنیا کے دو بڑے دیشوں کے ورلڈ لیڈر مل رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھ کے ہی نئے سرے سے باتیں کریں گے۔ باتیں تو پیچھے بیک ڈور ڈپلومیسی میں چل رہی ہیں، کافی چل رہی ہیں، بہت بڑی تعداد میں چل رہی ہیں۔ تو جو باتیں پیچھے بیک ڈور ڈپلومیسی میں چل رہی ہیں انہی باتوں کو آگے لے کے چلیں گے۔ جب ٹرمپ نئے آئے تھے تو لگتا تھا کہ کوئی پیس ڈیل ہو جائے گی، پھر وہ سیز فائر کی بات آئی۔ پیس ڈیل میں یہ تھا کہ وہی جو ٹرمپ اب پھر کہہ رہے ہیں کہ کچھ دھرتی چھوڑنی پڑے گی۔ اب ظاہر ہے نیٹو بھی نہیں چاہتا، امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ بھی نہیں چاہتی کہ یوکرین لوز کرے۔ اب جیسا جیفری سیکس نے آج ہی بڑی اچھی بات پروفیسر گلین ڈائسن کے شو میں کی، میں ان دونوں کی بات چیت بہت انجوائے کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کمپلیکس ایشوز میں جیت اور ہار نہیں ہوتی، یہ کوئی مطلب کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی گیم نہیں ہے، کوئی ریسلنگ نہیں ہے، اس میں کیا ہے جیت اور ہار کہ جی وہ جیت گیا ہار گیا؟ جنگوں میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے؟ الٹیمیٹلی سارے ہی لوزر ہوتے ہیں، نقصان سبھی کو ہوتا ہے، اور یہ تو بڑی خطرناک جنگ ہے جو یوکرین اور رشیا کی، انفیکٹ یوکرین کی نہیں ہے، رشیا ویسٹرن ورلڈ کی ہے جنگ، یوکرین بیچ میں بیچارہ یوز ہو رہا ہے۔ اسی لیے آج جو پولز ابھی سامنے آ رہے ہیں، یوکرینینز کی بڑی تعداد، مور دین 75% کہہ رہے کہ ہمیں اب یہ جنگ نہیں چاہیے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم یہ جنگ لڑیں گے، رشیا سے اپنی جگہ لیں گے، وہ ہوتا ہے ایموشنل جنگلسٹک قسم کا ایک سینٹیمنٹ والا معاملہ، لیکن اب وہ بھی بیچارے دیکھ چکے ہیں کہ ان کے اپنے ہزاروں لاکھوں نوجوان مارے جا چکے ہیں، ملینز یوکرینین ڈسپلیس ہو چکے ہیں اس امریکن کانفلکٹ کی وجہ سے ود رشیا۔ اس پہ میں نے کئی بار بات کی ہے، اس پہ الگ سے بھی میں ولاگ کروں گا۔ تو یہ سچویشن ہے، تو میں نہیں سمجھتا شکلا صاحب کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا آسان ہے۔ جو آپ کا بیسک کویشچن ہے کہ کیا طے کریں گے، اب ظاہر ہے یہ جب بیٹھیں گے دونوں، ٹرمپ بھی کوئی مطلب اس معاملے میں مطلب خود سے وہ ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ وہ کوئی بہت لائق آدمی نہیں ہے، مگر یہ معاملہ تو ڈیپ اسٹیٹ ڈیل کر رہی ہے نا، تو پورا امریکن ایجنڈا ہوگا ساتھ ٹرمپ کے جب ٹرمپ بات کریں گے پوتن سے۔ پوتن himself has so much power in Russia, has so much knowledge about his Russian interest. اس کو تو کسی سے کنسلٹ کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جب باتیں کریں گے پہلے سے بہت کچھ طے ہوا ہے۔ اگر پوتن نے محسوس کیا کہ یہ جو اصل پرابلم ہے نیٹو میں یوکرین کو شامل نہیں کیا جائے گا، اور کچھ حصہ جس پہ اس نے قبضہ کیا وہ بفر زون کے طور پہ اس کا قبضہ قائم رہے گا، تب پیس ڈیل ہوگی۔ سیز فائر میں رشیا انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ملاقات، پہلی ملاقات فیس ٹو فیس ٹرمپ اور پوتن کی اتنے بڑے گمبھیر مسئلہ پہ ہوگی اس فرائیڈے کو، اس کا کوئی رزلٹ امیجیٹلی آتا ہے یا فردر ڈاؤن دا روڈ کوئی دوسری تیسری ملاقات کی کوئی صورت بنتی ہے، یا پھر ملاقات نہیں ہوتی، پھر بیان بازی ٹرمپ کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے، یہ تو اب فرائیڈے کو پتہ چلے گا۔ تب تک فرائیڈے کے آنے تک ہم اور بھی بیچ میں شوز کریں گے، ولاگز کریں گے، ڈیلی آپ ہماری بات چیت سنیں گے، شوز دیکھیں گے، سنیں گے، اور ہم بات چیت کو آگے لے کے
چلیں گے ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے. اسپیشل ولاگز ہمارے آ رہے ہیں کہ یہ جو بھارت اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی اس میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے. بھارت کے ایئر فورس کے چیف نے کہا ہے کہ جی ہم نے بھی طیارے گرائے ہیں. میں ہم نے بھی کا خود ہی اس میں بھی شامل کر رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوشل میڈیا کی بات ہے کہ بھئی اتنی دیر سے بات کیوں کی انہوں نے، کیونکہ پاکستان کی طرف سے یہ کلیم تھا. تو اینی ہاؤ بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو اوور دا ویکینڈ ایرپٹ ہوئے، اور ان پہ بہت ساری بات چیت ولاگس کی صورت میں کرنا بنتی ہے. آنے والے دنوں میں ہم بہت ساری باتیں لائیو انٹریکٹیو ڈسکشنز میں بھی، ولاگس میں بھی اور پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کریں گے. بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ.